الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان ہو رہی تھی، اور اللہ کی تنزیہ 5 طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی تنزیہ، اور خدا نے کہا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنی نہایت بلند شان والی ہستی اللہ کے نام کی تنزیہ بیان کر۔ دوسری تنزیہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی، سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے۔ تیسری تنزیہ اللہ کی صفات کی۔ چوتھی تنزیہ اللہ کے افعال کی، اور 5ویں تنزیہ اللہ کے احکامات کی۔ یہ 5 تنزیہات ہیں، اور تنزیہ اور تشبیہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان 2 الفاظ کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ کوئی آدمی اللہ کی تنزیہ کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اور کوئی آدمی اللہ کی تشبیہ کا قائل ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ ہم اہل سنہ کا مسلک بالکل درمیان کا ہے، اور نہ ہم کلی طور پہ اللہ کی تشبیہ کے قائل ہیں، اور نہ ہی ہم خدا کی تنزیہ کو اس طرح سے مانتے ہیں کہ وہ اہل سنہ کے موقف سے باہر نکل جائے۔ نزاہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح پاک کرنا۔ منزہ وہ چیز جو اچھی طرح صاف اور پاک ہو۔ نون زے اور ایک گول جو ہے آتی ہے، یہ ہے نزاہ۔ اور نزع کسی چیز کو پانی سے دھو دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا من البول، لوگو تم پیشاب کو، ناپاکی کو اچھی طرح سے پاک کر لیا کرو۔ اور تنزیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ یہ تنزیہ کا لفظ ہر اس جگہ ملے گا جہاں بھی اللہ کی یہ 5 تنزیہات، 5 میدان جہاں اللہ پر کسی نے الزام لگایا اور مومن انسان اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، ان 5 مقامات پہ اللہ کی ذات، صفات، نام، افعال اور احکامات، ان 5 پہ جب وہ کہے گا کہ اللہ اس سے پاک ہے تو وہ اللہ کی تنزیہ بیان کرے گا۔ سو تنزیہ کا ایک لفظ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ نزہت کسی کی پاکی کو
تسلیم کرنا، بیان کرنا، اور ایک ہے تشبیہ۔ اور تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا۔ بچہ چاند کی طرح ہے تو بچہ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے چاند کے ساتھ، تو ایک مشبہ ہے، ایک مشبہ بہی ہے، اور ایک الفاظ تشبیہ ہے۔ وہ آدمی درندے کی طرح ہے تو آدمی اور درندے کو ایک جیسا کرنا اور اس کو اس سے تشبیہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے تشبیہات بیان کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ لوگوں، وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تو جب وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے تو ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے دوسری تشبیہ کی بات بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح کشتی بناؤ، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو اللہ کا اپنے لیے آنکھ کا لفظ استعمال کرنا۔ تیسرے مقام پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، صورت جیسا۔ آدم کو پیدا کیا اس کی صورت جیسا۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسی، انسان جیسی خوبصورت چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، باقی سب درندے اور جانور ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ صورت ہی، جیسی بھی انسانوں کی صورت بنائی۔ اور تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا سے آدم علیہ السلام کو اپنے چہرے جیسا چہرہ۔ چوتھا مقام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس بات فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آنکھ اور ہاتھ اور چہرہ سورہ الرحمن میں کہ تیرے پروردگار کا چہرہ۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم مانگتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ جس کو بھی جہنم میں بھیجنا چاہیں گے وہ بھرے گی نہیں، تو وضع اللہ رجلہ، اللہ تعالی اپنا پاؤں جہنم کے منہ پر رکھ دیں گے اور اس سے پوچھیں گے اب کیا حال ہے، تو کہے گی قط، اللہ میرا پیٹ بھر گیا، اللہ میں بھر گئی۔ اس طرح کی بہت چیزیں آپ کو کتاب و سنت میں ملیں گی۔ اب مشکل یہ پیش آئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی صفات کو نہیں پڑھا اور تشبیہ اور تنزیہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ ایسی احادیث پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔
بجائے اس کے کہ وہ کہیں ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ بخاری نے یہ جو چیز لکھی ہے یہ غلط، فلاں نے یہ بات کہی ہے یہ غلط۔ حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھی جائے کہ استاد، حضرت، شیخ، معلم، اس کا کیا مطلب۔ جتنی جگہ پہ بھی کتاب و سنت میں اللہ کی بندوں کے ساتھ تشبیہ ہے، وہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ الفاظ ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال کیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قلوب الناس بین اصابع الرحمن، لوگوں کے ہاتھ، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یقلبہم کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے اپنی انگلیوں کے درمیان کسی آدمی کے دل کو رکھ کے اسے پھیر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو پھیر دے کہ میں تیری اطاعت اور بندگی کرتا رہوں۔ دو چیزوں کا اہل السنہ میں یقین ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں۔ ہم اللہ کی آنکھوں کو اس کی مخلوق جیسی آنکھیں قرار دیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ کی کوئی تشبیہ انسانوں سے نہیں ہے، اللہ اللہ ہے اور انسان انسان ہے۔ انسان کبھی اپنے مقام سے اتنی ترقی نہیں کرتا کہ وہ اللہ ہو جائے، اور اللہ عز و جل اپنے مقام سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ انسان بن جائے اور انسانوں کی طرح کی شکل و شبیہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ نے جیسے بیان کر دیا وہ ویسے ہی ہے، جو اس نے ہاتھ، پاؤں اور یہ سب چیزوں کا ذکر کیا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہہ دیا۔ اگر کوئی اسے مخلوق کے ساتھ مانے گا تو وہ کفر کی حرکت کرے گا، کفر کا جملہ بکے گا۔ اور دوسری بات پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنہ کے نزدیک اللہ تعالی کے لیے کوئی مثال اور تشبیہ میں بیان کرنا اور اس سے یہ عقیدہ اخذ کرنا کہ اللہ کا کوئی جسم ایسا ہے، اللہ کی جسمانیت کا قائل ہونا بھی کفر ہے۔ ان دو کے علاوہ پھر وہ تیسری بات بیان کرتے ہیں جو ہم اہل سنہ کا مسلک ہے، اور ہم سب ماتریدی اسی بات کے قائل ہیں۔ امام طحاوی کیا اور امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی کیا، اگلے کیا اور پچھلے کیا، ہم سب کے سب اپنے عقیدے میں یہ بات ماننے اور تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ قیامت میں اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لائے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں التفویض مع التنزیہ، اللہ کے حوالے کر دینا ایسی باتوں کو، خدا کے سپرد کر دینا پاکی بیان کرتے ہوئے۔ جسم ایک وجود تخلیق کا تقاضا کرتا ہے، اور اللہ کسی کی مخلوق نہیں ہے۔ لم یلد، کوئی لد نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ تو اس لیے التفویض مع التنزیہ کہ ہم اللہ کی ساری صفات کو، حق تعالی شانہ کو اسی طرح اس پہ ایمان رکھتے ہیں بس جیسا وہ ہے، اس سے زیادہ کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ اس لیے تشبیہ اس کی تشریح آسان ہے، اور تنزیہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی 5 باتیں ایسی ہیں جس کو پاک قرار دینا، ایک اللہ کے نام، ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی صفات، ایک اللہ کے افعال اور ایک اللہ کے احکامات۔ اس لیے بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ
تو جو عام آدمی ہے اسے سمجھ بھی نہیں آتی اور وہ کہتا ہے اللہ پاک ہے۔ ایک آدمی جس سے یہ باتیں سنی ہیں وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو وہ دماغ میں سوچتا ہے کہ میں اللہ کو پاک قرار دے رہا ہوں اس کے ان 5 میدانوں میں۔ اور ایک آدمی جو اس سے بھی گہرا علم رکھتا ہے جب اپنے پروردگار کے لیے کہتا ہے سبحان اللہ، تو ان تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اور کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی خدا کا قرب بھی بڑھتا ہے اور جنت کے درجات بھی بڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے، اللہ کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے جنت میں کئی درجے انہیں دیے۔ اس لیے سمجھنا، علم کو حاصل کرنا وہ ترقی درجات ہے، جنت میں اس کا سبب ہے۔ اور اگر نہیں پڑھے گا، علم کو حاصل نہیں کرے گا، تو نتیجہ یہ کہ وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تسبیح کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی جب کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تو تسبیح کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے، خدا زندگی میں اس کو مشکلات اور مصائب سے بچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہترین طریقہ زندگی کی مشکلات اور مصائب میں اور تکالیف کو حل کرنے میں وہ اللہ کی تسبیح کا بیان کرنا ہے۔ اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، پروردگار کا نام لے، اس کے ذکر کو، اس کے نام کو جپا کر۔ اور ایک جگہ کہتا ہے وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات گئے تک، رات کو دیر تک میری تسبیح بیان کر۔ ایک آدمی فرض کر لیجئے 1000 دانے کی ایک تسبیح رکھ لیتا ہے، ایک ایسی چیز رکھ لیتا ہے مشین جس پہ وہ پڑھتا ہے، اور رات گئے تک وہ عشاء کے بعد ایک وقت مقرر کرتا ہے کہ میں 1000 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ کہوں۔ وہ اس آیت پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحوا لیلا طویلا، رات گئے تک، رات چھا جانا، اس سے بھی آگے بڑھ کے میری تسبیح رات کو بیان کیا کرو۔ تسبیح جو بھی بیان کرتا ہے وہ خدا کے عذاب سے، خدا کی گرفت سے، لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے آپ ذرا دیکھیں، اب تو ہمارا دین ہی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ ابھی کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، آج سے 40-50 سال پہلے بھی لوگ بڑا ختم کراتے تھے، گھر میں گرد و پیش کے لوگوں کو بلاتے تھے، کہتے تھے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ بیٹھ کر آیت کریمہ پڑھنی ہے، آیت کریمہ کا ختم کرانا ہے۔ آیت کریمہ بہت بڑی چیز، ختم سمجھا جاتا تھا، اور سب لوگ مل کر پڑھتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں جو سبحانک کا لفظ ہے نا، یہ ہے جو ایمان والوں کو مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اب نہ وہ تہذیب رہی، نہ لوگ پڑھتے ہیں، شاید ہی کوئی پڑھتا ہو، یہ شاید ہی کہیں ختم ہوتا ہو تو ہندوستان میں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں تو بالکل رہا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام نے بغیر ہمارے حکم کے ہجرت کر لی، اور ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہمارا عذاب آئے گا۔ قرآن کی مختلف آیات کو جمع کریں تو بات یہی بنتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا عذاب آئے گا، اور یہ قوم جب ہم سے معافی مانگے گی تو ہم اپنے عذاب کو ہٹا لیں۔ دوسری جگہ آتا ہے، اللہ نے کہا جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے قوموں پہ، پھر ہم اپنے عذاب کو نہیں ٹالتے، الا قوم یونس۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہم نے خاص طور پہ یہ کیا، وہ اسپیشل کیس بن گیا، اور وہ سارا شہر 100,000 یزیدون،
1,00,000 سے زیادہ افراد کھلے میدان میں نکل پڑے اور روئے اور چیخے اور خدا سے معافی مانگی کہ اللہ، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہیں چلے گئے ہیں اور تیرے عذاب کے آثار شروع ہو گئے ہیں، تو وہ بھاگے۔ انہوں نے کہا اللہ سے معافی مانگو کہ عذاب ٹل جائے، اور اللہ کہتا ہے کہ 100,000 1,00,000 سے زیادہ افراد تھے وہ، اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو خدا کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کر گئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ذہب مغاضبا، ان کی دعوت کو جب ٹھکرایا گیا تو بہت ناراض ہوئے اور غصے میں چل پڑے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے کیا یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم ان کی اس بغیر اجازت کی ہجرت پر ان پہ تنگی نہیں کریں گے؟ کیا وہ یہ سوچے ہوئے تھے؟ نتیجہ یہ کہ وہ ہوا مچھلی کا قصہ، جو آپ جانتے ہی ہیں اس کو کیا دوران ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے جس سے کوئی عیب سرزد نہیں ہوتا۔ گویا یہ کہا کہ اللہ تو اپنے ناموں میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے احکامات میں سب سے تو پاک ہے، اور اللہ ہم لوگ ناپاک ہیں۔ اللہ ہم لوگوں سے کہیں نہ کہیں پہنچ کے غلطی ہو جاتی ہے، یہ تیری شان ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور اے پروردگار میں ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھا آپ نے، انہوں نے کہا نا سبحانک، اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا فلولا انہ کان من المسبحین، اور یونس علیہ السلام اگر میری تسبیح، میری پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم قیامت کے دن تک اس ہستی کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح، اللہ کی حمد کو بیان کرنا، یہ انسان کو دکھ سے نجات دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ اس نے یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بچا لیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ٹھیک اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی غم سے نجات دیں گے جب وہ ہماری تسبیح بیان کرے۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے، پہلی بات آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ دیکھا تسبیح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکھا؟ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک، اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک مومن آدمی روز پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ جو رزق کی تنگی ہے اس کو یہ تسبیح دور کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے جیسے فرشتے اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول فرشتے کیا پاکی کو بیان کرتے ہیں؟ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ اتنے تھوڑے سے افراد رہ جائیں گے اور شدید گرانی پیدا ہو جائے گی، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ملیں گی، قلعے میں بند ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیسے جیتے رہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غذا دی جائے گی جیسے کہ فرشتوں کو غذا ملتی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول فرشتوں کو غذا کیا ملتی؟ مطلب وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور وہ جو فوج ہوگی وہ کھانا پینا ہوگا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو فرشتے پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ان کی خوراک ہے، اور یہ خوراک تمہیں بھی دی جائے گی جب تم میری امت میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باقی ایک قلعے میں بند ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ سورہ نون والقلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان مکہ والوں کو ایسے ہی آزمایا ہے جیسے ہم نے آزمایا تھا 3 بھائیوں کو۔ مکہ والوں کو سب کچھ دیا، اس کے باوجود آپ کے مخالف، اس کے باوجود آپ کی توہین کرنے والے،
ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا جیسے 3 بھائیوں کو آزمایا تھا، فی الجنہ ان کے باغ میں، اور باغ بہت بھر گیا اور پھلوں سے لگ گیا، اور ان پھلوں کو دیکھ کے 3 بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ صبح صبح اٹھنا اور اپنے باغات میں جا کر پھل ہم سارا اتار لیں گے، ایسے نہ ہو کہ کوئی غریب آدمی آ جائے مانگے تو دینا پڑ جائے، یہ نہیں کرنا۔ ان میں سے جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ بخل جو ہے نا، یہ بخل اللہ کے ہاں نہیں پسندیدہ چیزوں میں سے، اس لیے غریبوں کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راتوں رات ہم نے ایسی ہوا چلا دی کہ پورا باغ برباد ہو گیا، اور صبح جب آئے تو ہاتھ ملتے رہ گئے کہ اوفو ہماری نصیب میں یہ چیز نہیں تھی۔ اور جو درمیان والا تھا بھائی، اس نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین، کیوں نہیں اللہ کی تسبیح، اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے میری تسبیح بیان کی، تو اس نے کہا تسبیح بیان کرو، انہوں نے پھر اللہ کی تسبیح بیان کی، اور انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، اے پروردگار یقیناً ہم نے ظلم کیا۔ اس لیے خدا کی تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے انجام سے بچتا ہے، خدا درگزر کرتا ہے، خدا معافی دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات گئے تک اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھیے کیا کہا، فرمایا سبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب تم اٹھو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو حمد کو ملا کے۔ 2 چیزیں جمع کر لو، ایک تسبیح اور ایک حمد، اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی صفات کو بیان کرو۔ کہاں سے اٹھو؟ سو کے جب اٹھو تو پہلا جملہ یہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ۔ آفس میں سارا دن بیٹھے رہے، کام کیا، اب اٹھو تو اللہ کہتا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم، جب تم کھڑے ہو تو پھر اللہ کی تسبیح کا جملہ کہو۔ اب وہ اپنی سیٹ چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ بیٹھا کام کر رہا تھا، مزدور تھا، ریڈی کوئی سبزی کوئی چیز بیچ رہا تھا، کوئی آدمی کسی چیز کو سی رہا تھا، کوئی آدمی جوتے ٹھیک کر رہا تھا، اب اٹھتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کہو حین تقوم، جب کھڑے ہو تو پہلا جملہ زبان سے یہ ادا کرو کہ حین تقوم سبح بحمد ربک سبحان اللہ و بحمدہ۔ ممبر سے اٹھنا ہے، پہلا جملہ اللہ کہتا ہے جب تم اٹھ رہے ہو نا، حالت کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس بیٹھنے میں ممکن ہے کوئی غلط چیز ہو گئی ہو، ممکن ہے کوئی گناہ کی بات ہو گئی ہو، ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو، تو اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ کہو کہ اللہ تو پاک ہے، اور اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، اور اے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے۔ اللہ اس طرح اپنی تسبیح کو سکھاتا ہے۔ اس تسبیح کرنے کے فوائد انشاءاللہ تسبیح میں یہ جو 5 چیزیں ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں۔